لوگوں کو مار کے ہمیں آپس میں لڑا کے پھر چلے جاتے ہیں، اور ہم احمقوں کی طرح دست و گریبان آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی ایسی قوت ہے جو کہ ان لوگوں کو جن کا جینا مرنا پاکستان ہے، ہمارا ایمان ہے پاکستان، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کر رہے ہیں؟ یہ اجازت کس سے دی اس سیاست میں ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کی تذلیل کرنا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ماننے والا ہو اور وہ عمران خان کا سپاہی ہو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، پاکستان اور پاکستان کے شہداء پہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ کون یہ نیریٹو بنا رہا ہے؟ کون یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے؟ کون پاکستان کی بنیادوں سے کھیل رہا ہے اپنے چند ووٹوں کے لیے؟ میں 16 مئی کو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں تھا، بغیر کسی اسلحے کے، نہ تب بھاگا تھا نہ اب بھاگوں گا، آخری وقت تک عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے یہاں موجود تھے، اگر وہ موجود ہوتے تو اور چیزیں شاید پازیٹیو سمت کی طرف جاتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ جو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ ہم اس ریاست کے جو باسی ہیں، میرا 1947 سے لے کر 2009 تک مسلم لیگ میرے بزرگوں کا سفر تھا، اور آج بھی بڑا احترام کا رشتہ ہے، بزرگوں کا تعلق ہے، اور یہ تعلق ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن جناب اسپیکر، چیئرمین صاحب، میں جو ڈیبیٹ چل پڑی ہے جو شیر افضل مروت صاحب نے انیشیٹ کی، اس پہ میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ واحد چیئر ہیں جو پچھلے 6 ماہ میں پارا چنار میں جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، 8 اگست کو راجہ ناصر عباس صاحب MWM، سید حامد رضا صاحب سنی اتحاد کاؤنسل، مولانا نسیم شاہ صاحب بنو، یوسف خان ہنگو، اور اسی طرح ہم 5 MNAs گئے پارا چنار۔ صوبائی حکومت علی امین گنڈا پور صاحب نے ہمیں نہ صرف اپڈیٹ کیا بلکہ کہا کہ مجھے آپ نے دوبارہ فیڈ بیک دینا ہے۔ جب ہم پارا چنار گئے، چیئرمین صاحب، ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم نہیں جانتے کہ کون ہے یہ۔ زمین کا تنازع ضرور تھا، لیکن یہ ایسا تنازع نہیں تھا، یہ کافی عرصے سے چلا رہا ہے کہ جس سے معصوم نہتے لوگوں کو مارا جائے اور بچوں، 6 ماہ کی بچیوں کے منہ میں گولیاں ماری جائیں، کرش مشینوں میں بچیوں کو ڈالا جائے، لوگوں کی بیٹیاں لے جائی جائیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارا دشمن کون ہے۔ ہاں، ٹک ٹاک پہ ایک دوسرے فرقے کو تانا دے کے وہ کھلے عام پھر رہے ہیں، اور وہ تمام مورچے جو بنائے گئے تھے 17 کے قریب، ان میں کوئی لوگ آ جاتے ہیں، دونوں طرفین بتا رہے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں، فائرنگ شروع ہوتی ہے، اور کچھ ایسی فائرنگ ہوتی ہے کہ وہ اسلحہ کبھی ہم نے زندگی میں نہ دیکھا نہ سنا۔ وہاں پہ فریقین سے ملنے کے بعد، اس سے پہلے GOC میجر جنرل بھٹی صاحب جو ہیں کوہاٹ، ان سے بھی ٹیلی فون پہ بات ہوئی، چیف منسٹر نے کور کمانڈر پشاور کو بھی بات کی، میں نے بھی ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ مہربانی کریں اس پہ گرینڈ جرگہ بنائیں۔ CM صاحب نے ان کو پشاور بلایا، چیف سیکرٹری اور کور کمانڈر صاحب اس میں موجود تھے، حالات نارمل ہوئے، اور ایک دفعہ پھر چیئرمین صاحب کچھ ہی ہفتوں بعد دوبارہ، اور وہ ظلم اور بربریت، وہ انسانیت سوز مظالم، وہ جبر اور ظلم جس کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ آج پارا چنار کا مقدر بنا ہوا ہے۔ لوگ آ جا نہیں سکتے، ادویات نہیں، آپ نے خود آج کہا یہ فگر کم بتائی گئی ہے، ایکسس نہیں ہے، ان کی سنوائی نہیں ہے، ان کی کوئی آواز نہیں ہے۔ میں نے بارہا انٹیریئر منسٹر کے حوالے سے، فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے، 18th امینڈمنٹ بے شک صوبے کا رول ہے، لیکن وفاق اپنا رول کیوں نہیں دکھا رہا؟ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں نے ابھی آج فضل الرحمان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، میں نے پرسوں اسپیکر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی کہ اسپیکر صاحب ایک نیشنل اسمبلی کیا ایک ڈیلیگیشن پارلیمنٹیرینز
from all the political parties, इनको पारा चिनार भेजें, वहां बिठाएं, क्योंकि इस वक्त ग्रैंड जिरगा कोहाट में चल रहा है। 3 हफ्तों से ग्रैंड जिरगा चल रहा है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी आए, उसके अगले दिन गवर्नर साहब भी आए, सब चीजें चल रही हैं। ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। पारा चिनार की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पारा चिनार के इर्द गिर्द लोग वो सोनली डिपेंडेंट है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज पे। कमिश्नर कोहाट उसको डिविजनल हेड है, उसको हेड कर रहा है। लेकिन मैं हैरान हूं कि आज हम माजी को तो याद कर रहे हैं, हाल के हवाले से जिस तरह आज हम पारा चिनार, इसी तरह चमन, इसी तरह जारी खेल, बक्का खेल, बनू, इसी तरह पूरा ड्यूरेंट लाइन 2611 किलोमीटर का बॉर्डर, लोग इंटर होते हैं, हमारे लोगों को मार के हमें आपस में लड़ा के फिर चले जाते हैं, और हम अहमकों की तरह दस्तों गिरेबान आपस में उलझे हुए हैं। आज ये बातें जो, जब ये मेरा भाई आज ये बात कर रहा था, 2 आवाजें मेरे कानों में आई। एक आवाज आई शेर अफजल मरवत के हवाले से कि लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और इधर से आवाज मुसलसल उनके हवाले से, उनको डिस्करेज करने के हवाले से आ रही थी। मैं आज एक बतौर, ये 3rd टर्म है मेरा, आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप ना होते तो आज मुझे फिर मौका नहीं मिलना था। ये कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो हमें अडियाला में भी नहीं मिलने देती, हाई कोर्ट से हमने कंटेम्प्ट में परमिशन ली भी नहीं मिलती। ये कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं कि स्पीकर साहब के साथ एक डेलीगेशन रशिया में बैठे और उनके खिलाफ 780A के पर्चे हो रहे हैं। ये कौन सी ऐसी कुव्वत है जो कि उन लोगों को जिनका जीना मरना पाकिस्तान है, हमारा ईमान है पाकिस्तान, माओ बहनों बेटियों की चादर और चारदीवारी को पामाल कर रहे हैं। हम मॉडल टाउन और डी चौक को भूलना चाहें, आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी। ये इजाजत किससे दी इस सियासत में माओ बहनों की बेटियों की तजलील करना? बातें बहुत हैं चेयरमैन साहब इनिशिएटिव नहीं है। ठीक है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आपने बात की, आपके और पीपल्स पार्टी के बीच में तारड़ साहब ऐसा कुछ हुआ, वो तस्वीरें मैं नहीं कहना चाहूंगा। इखलाकियात के जनाजे निकाले गए, उस वक्त तो पीटीआई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। आपने माजी की बातें की, अगर माजी को दोहराते जाएंगे मुस्तकबिल, हाल और मुस्तकबिल कभी बेहतर नहीं होगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर इस मुल्क के साथ वाकई हम सिंसियर हैं, आने वाली नस्लें, आज के बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, वो लोग जो पाकिस्तान दुश्मन है, वो सोशल मीडिया हाइब्रिड के थ्रू हम में इतना गैप लेके आ रहे हैं। जिस तरह भी आपने कहा कि कहा गया कि जी पाकिस्तान के एक सपूत शहीद राशिद मिन्हास निशान हैदर, जो पाकिस्तानी हो, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मानने वाला हो, और वो इमरान खान का सिपाही हो, वो सब कुछ कर सकता है पाकिस्तान और पाकिस्तान के शुहदा पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये हमारा ईमान है। हम कहते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे लोग कि यही वो फौजी हैं कि जिन्होंने जब हमारी घरों से और मस्जिदों में और इमाम बारगाहों और खानकाहों में खुदकश धमाके होते थे, जब लाशें नहीं मिलती थी, इन्हीं जवानों ने छाती आगे करके अपने जानों के नजराने पेश किए थे। हमने तो कब, मेरा लीडर जब कहता है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान से है, तो आज मेरा आपसे सवाल है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के 90% वो लोग जो इमरान खान के साथ आज खड़े हैं, आप उनको फौज के आगे कौन लेके आ रहा है? कौन ये नैरेटिव बना रहा है? कौन ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है? कौन पाकिस्तान की बुनियादों से खेल रहा है? अपने चंद वोटों के लिए, अपने चंद वोटों के लिए आप एक इदारे को एंगेज इनडायरेक्टली कर रहे हैं। मुकाबला तो मैदान में किया जाता है, मुकाबला तो इलेक्शनों में होता है। इलेक्शनों में जिनकी जमानतें जब्त हो गई, वो आज हमें दर्ज दे रहे हैं। कोई बात नहीं, जुल्म, हर दौर में जुल्म का दौर चलता है, लेकिन आप और सबके लिए, आप हमारे भाई हैं, हम सबकी इज्जत सांझी है। ये आज जो हमारी माओ बहनों की बेइज्जतियां हो रही हैं, ये नोटिस नहीं हो रही अल्लाह के दरबार में भी। और याद रखें, आज जो इस मुल्क में ये मेरे पंजाब के MNAs और MPs के साथ जो हो रहा है, मैं आज चेयरमैन साहब दोनों हाथों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के बुजुर्गों, माओ बहनों, बेटियों, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तमाम इलेक्शन जो लड़ चुके हैं, उनकी इज्जतों को सलाम है। आपने उनके कारोबार बंद कर दिए, आपने उनकी माओ बहनों बेटियों को घसीटा, आपने हर किस्म का रौब और जुल्म उन पर ढाया, लेकिन आज भी उनके जबान से इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान की आवाज आती है, और ये रहेगी इंशाअल्लाह।
کیونکہ پاکستان کا بڑا بیٹا پنجاب جو ہماری غیرت ہے وہ جاگ چکا ہے۔ رہی بات، ہم کبھی بھی زبان بیس سیاست نہیں کرتے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے، ہفتہ بھی نہیں ہوگا چیئرمین صاحب، میں پشاور ہائی کورٹ گیا، بیلز کرانی تھی۔ وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کا ممبرشپ کے لیے کچھ لوگ بیٹھے تھے، میں وہاں گیا۔ میں نے کہا میں ایک کنفیشن کرنے آیا ہوں، اعتراف کرنے آیا ہوں۔ بچپن سے ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ غفار خان خدا نخواستہ غدار تھا۔ غفار خان غدار نہیں تھا، غفار خان میری دھرتی ماں کا وہ غیرت مند سپوت اور وہ بزرگ ہے جس کو آنے والی نسلیں عزت دیں گی۔ لیکن آج to put our house in order we need to revisit each and everything۔ آپ اگر آج وزیر اطلاعات ہیں، without وہ کہتے ہیں کیرٹ اور سٹک، اس ڈنڈے کے علاوہ آپ کو کوئی پوچھے بھی نہ، آج آپ سے اسٹیبلشمنٹ تھوڑا ہاتھ پیچھے کرتی ہے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آج آپ نے میرے فیصل آباد ڈاکٹر ناصر جٹ، نثار علی سرفراز، ان کا جینا حرام کر دیا ہوا ہے۔ آج میرے پنجاب کے مائیں بہنیں بیٹیاں ہر رات کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں۔ چیئرمین صاحب، میں نے اسپیکر صاحب کو کہا رات 11:30 بجے میرے بچے اسلام آباد سے نکلیں۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ تو اگر آج واقعی اور یہ نہ ہمیں کہا جائے کہ رینجر یا کوئی اور، پاکستان کا ذرہ ذرہ ہمارا ہے۔ آپ لوگوں کی عزتوں پہ کبھی وہ اللہ دن نہ لائے کہ ہم کمپرومائز کریں۔ میں آج مجبور ہوں کہنے کے لیے، رانا صاحب بیٹھے ہیں، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، کہ رانا صاحب میں نارکوٹکس کا منسٹر تھا، منسٹر فار اسٹیٹ، انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کے تھرو آپ کو جب اریسٹ کیا تب مجھے پتا چلا، اور مجھے جب میسج آیا تو میں نے اس وقت کے ڈی جی این ایف اور بریگیڈیئرز کو بلایا اور انہیں کہا کہ اپنی اولادوں کی قسم کھائیں کہ یہ سچ ہے کہ غلط ہے۔ میں ان ڈی جی صاحب کو لے کے گیا پرائم منسٹر کے پاس، یہی الفاظ پرائم منسٹر کے تھے۔ میں ان کو کیبنٹ میں لے کے گیا جس میں فیصل واڈا صاحب اور یہ سارو طارق صاحب جو ہے باولپور سے مسلم لیگ کاف کے، طارق بشیر چیمہ صاحب، انہوں نے کوسچنز کیے۔ جب آپ کو فون آیا 9 مئی کے بعد شاہد آفریدی کا کہ شہریار کے ساتھ آپ کا جو مسئلہ ہے میری بابی کو آپ لوگوں نے کیوں اٹھایا ہے، میں نے تو آپ کی فیملی کو، آپ کی عزت کو، کبھی میری 7 پشتوں میں میری تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ میں سوچ سکوں۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں کو آپ ذرا پتہ کرائیں کہ میری بیوی بیٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا۔ میں چپ ہوں، یہ باقیوں کی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں۔ رانا صاحب، آپ تو پہلے کہتے تھے کہ جنرل باجوہ نے میرے اوپر کیس بنایا تھا، مجھے خواجہ سعد رفیق نے ہاتھ سے پکڑا، میں الجھنا چاہتا تھا۔ ابھی آپ نے کہا کہ جی عمران خان نے اس کو کہا تھا۔ آج نینل ناموں کے نیچے ہیں۔ مجھے میرا اس وقت بھی مذاق اڑایا گیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ نینل ناموں کے نیچے کھڑا ہوں، اگر عمران خان میں نے ان کے خلاف یہ مقدمہ بنایا ہو تو اللہ ہمیں ایمان کی موت ہی نہ دے، تب بھی مذاق اڑایا گیا تھا۔ میں آج اتنے عرصے بعد بھی یہ کہہ رہا ہوں، آج آپ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں، آج آپ کے پاس اختیار ہیں، انکوائری کریں، تحقیق کریں، بتائیں کہ کس نے آپ کے خلاف یہ پرچہ کاٹا تھا۔ ہمیں I was a CEO in Germany، ہم نے اپنے سب کو چھوڑا ہے۔ یہ آج علی محمد خان، یہ زرتاج، یہ ہم سارے، ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ میرے اوپر جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، مجھے کہا کہ جی انٹیریئر میں، کشمیر کمیٹی میں، نارکوٹکس میں، سیفران میں تمہارے خلاف سب چیزیں ڈھونڈی جا رہی ہیں، پاکستان سے چلے جاؤ، تم پہ ہاتھ ڈالیں گے۔ میں 16 مئی کو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں تھا، بغیر